أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روایوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اپنی لاشب العرب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا سجدے کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی ملک میں نہیں، مال میں نہیں، کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے، اور ایمان اور اعمال میں کامیابی تم کو نظر آئے گی جو ایمان اور اعمال کی محنت کرے گی۔ آدمی کھیت پر محنت کرتا ہے تو اس کو کھیت میں کامیابی نظر آتی ہے، دکان پر محنت کرتا ہے تو دکان میں کامیابی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہم ایمان اور عمل پر محنت کریں گے تو ایمان اور عمل پر ہمیں کامیابی نظر آئے گی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے، اللہ کے لیے کام کرو جیسے کام کرنے کا حق ہے۔ کھیت کو کتنا وقت دیتے ہو، دکان کو کتنا وقت دیتے ہو، تجارت و زراعت میں کتنا اپنے آپ کو لگاتے ہو، نہ گرمی دیکھتے اور نہ سردی دیکھتے، نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے، رات دن صبح شام گرمی سردی سب اس میں لگا دیتے ہو، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہو۔ ایسے ہی اس طرح کھیت کو کھیت کا حق دیتے ہو، دکان کو دکان کا حق دیتے ہو، تجارت و زراعت کو تجارت و زراعت کا حق دیتے ہو، ایسے ہی دین کو دعوت کو اس کا حق دو۔ جب دین کو دعوت کو اس کا حق دو گے تو پھر تمہیں ایمان اور عمل میں کامیابی نظر آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ اجتباکم کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو چنا ہے، چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گی، اب کوئی رسول نہیں آئے گی، اب نبیوں کی طرح رسولوں کی طرح پیغمبروں کی طرح دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا پہنچانا یہ تمام مسلمانوں کی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ دکان کی محنت ہمارے سمجھ میں آ گئی، کھیت کی محنت ہمارے سمجھ میں آ گئی، ملک کی محنت ہمارے سمجھ میں آ گئی، اور نہیں سمجھ میں آ رہی تو دین کی محنت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کھیت کی محنت کو تجارت کہتے ہیں اور دکان کی محنت کو تجارت کہتے ہیں، اور ملک کی محنت کو سیاست کہتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ بھائی ملک میں ترقی سیاست کے بغیر ہوگی نہیں، کھیت میں ترقی زراعت کے بغیر ہوگی نہیں، اور دکان میں ترقی تجارت کے بغیر ہوگی نہیں، یہ سمجھنا آ گیا۔ لیکن ایمان میں ترقی دعوت کے بغیر ہوگی نہیں، سنت میں ترقی دعوت کے بغیر ہوگی نہیں، یہ سمجھنا۔ کھیت کی محنت کو تجارت کہتے ہیں، کھیت کی محنت کو زراعت کہتے ہیں، دکان کی محنت کو تجارت کہتے ہیں، اور ملک کی محنت کو سیاست کہتے ہیں، اور دین کی محنت کو دعوت کہتے ہیں۔ تو یہ دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی، تجارت آ رہی سمجھ میں، زراعت آ رہی سمجھ میں، سیاست آ رہی سمجھ میں، نہیں سمجھ میں آ رہی تو دعوت سمجھ میں نہیں۔ اس طرح تجارت سے مال بڑھتا ہے، کھیتی باڑی سے کھیت ترقی کرتا ہے، اور سیاست سے ملک ترقی کرتا ہے، ایسے ہی دعوت سے ایمان ترقی کرے گا، دعوت سے عمل ترقی کرے گا، دعوت سے اپنا بھی ایمان ترقی کرے گا اور دوسروں کا ایمان بھی بنے گا، دوسرے لوگ بھی کہنے سننے سے عمل پر آئیں گے۔ اللہ فرمانے کا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جو سمجھا رہا ہے وہ بھی مومن ہے، اور جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ بھی مومن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سمجھاؤ، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، تو جو سمجھا رہا ہے اس کو بھی نفع ہوگا، اور جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو بھی نفع ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بھی نفع نہ ہو، نہ داعی کو نفع ہو نہ مزدوروں کو نفع ہو، ایک نہ ایک
اس کا نفع یقینی ہے. تو داعی کو نفع ہو جائے گا کہ وہ اپنی دعوت کو دیا, اپنے فریضے کو ادا کیا, مجرور کو نفع ہوگا, اس نے عمل نہیں کیا اور اس کو فائدہ نہیں ہوا, جس نے دعوت کی اس کو فائدہ ہوگی, تو اس کا علم کیا ہو گیا, عمل کیا ہو گیا, اور اس نے اللہ کے فریضے کو اور اس کی پورا کر دیا. تو اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا, اپنے یقین کو مضبوط کرنا. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ, ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور ہمیں پسند نہیں. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے پوچھا اول تحب الجنہ, کیا تمہیں جنت میں جانا پسند ہے, جنت سے محبت ہے تمہیں؟ قال نعم, نے کہا ہاں جی, جنت سے محبت ہے, اس میں داخل ہونا مجھے پسند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاحب الاخیک ما تحب لنفسک, اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. تو ہم نے اپنے لیے نماز پسند کی, اثر پڑھ لی, لیکن کتنے بھائی ہمارے ہیں ابھی نہیں آئے. اب ہمیں ان کے لیے بھی اثر پسند کرنی ہے کہ ان کی محنت کر کے خوشامد کر کے ان کو مسجد میں لے آئے اور ان سے وقت کا جو فریضہ ہے عصر وہ ادا کروا دیں. اور دعوت جو ایک اہم فریضہ ہے اس کی ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدد یہ ہے کھانا کھلا دو, مدد یہ ہے پانی پلا دو, بنانا ہے کپڑے دے دو. تو یہ تو غیر مسلم بھی کر دے گا, غیر مسلم بھی کھانا کھلا دے گا, پانی پلا دے گا. گرمیوں میں کتنے انتظام کرتے ہیں, اس میں پانی کھلا دیں گے, اور سردیوں میں کتنے یہاں سمندر بانٹتے ہیں, دوائیوں کا علاج کر دنیا کی ضرورتیں غیر مسلم بھی پوری کر دیں گے. لیکن آخرت کی ضرورت, دین کی ضرورت, عبادت کی دعوت کی ضرورت وہ مومن ہی مومن کی پوری کر سکتا ہے. اس لیے یہ مدد سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے, جس کو اس کا بڑا طبقہ بھولے ہوئے ہیں. اللہ کا مزید ہے, اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں دعوت کی محنت ادا فرمائی, اس کے ذریعے سے اس دعوت کو سمجھا جا رہا ہے اور اس کا نفع فائدہ امت کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ہم سے تاکہ ہم اور تم دعوت کے ذریعے سے ادا کرنے والے عبادت کے ذریعے سے ادا کرنے والے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے اور اللہ کا ہر بندہ وہ اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد میں آنے والا بن جائے. اللہ کے نبی لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا, راہ گزاری ایک صبح اور ایک شام دنیا میں جو کچھ اسباب و اعمال ہیں ان تمام اسباب و اعمال سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قدم قدما فی سبیل اللہ عز وجل حرمهم اللہ ورسولہ, کہ جس کے پاؤں پر اللہ کے راستے میں گرد و غبار مٹی لگ گئی تو جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام, جہنم کی آگ اوپر حرام. صحابی جا رہے تھے جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے پیدل, دوسرے صحابی آئے بتنا کہاں جا رہے ہیں, کسی کے لیے جا رہے ہیں, تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں. میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے من فرض قدمہ فی سبیل اللہ عز وجل حرمه اللہ علی النار, کہ جس کے پاؤں پر اللہ کے راستے میں گرد و غبار مٹی لگ گئی تو جہنم کی آگ حرام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس روایت کو بیان کیا. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تو وہ اور جو جمعے کی نماز پڑھوانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں, عصر کی نماز لوگ پڑھوانے کے لیے جا رہے ہیں, مغرب کی نماز لوگ پڑھوانے کے لیے جا رہے ہیں, پوری سنت پوری شریعت پر لانے کے لیے جو محنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں, وہ بھی اللہ کے راستے میں. حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, فرماتے تھے یہ تو اللہ کے راستے کی مٹی کی فضیلت ہے کہ جس کے پاؤں پر مٹی لگتی ہے اللہ کے راستے کی جہنم کی آگ حرام ہوگی. جب اللہ کے راستے کی مٹی اتنی قیمتی ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہو رہی ہے تو اللہ کے راستے کی تعلیم کتنی قیمتی ہوگی, اللہ کے راستے کی تبلیغ کتنی قیمتی ہوگی, اللہ کے راستے کا تیسرا کلمہ کتنا قیمتی ہوگا, اللہ کے راستے کا چوتھا کلمہ کتنا قیمتی ہوگا, اللہ کے راستے میں ایمان و قرآن کی دعوت, جنت آخرت کی دعوت دینا کتنا قیمتی ہوگا. جب مٹی سے جہنم کی آگ حرام ہو رہی ہے تو تعلیم تبلیغ سے اللہ کے درجے مدد کریں گے. آپ کو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤ, گشت کرو, نماز کرو, 700 لکھی نہیں, 7 لاکھ کو سوال کرتے. یہ حدیث میں آئے جو اپنی طرف سے کرتی ہے
اس راستے میں تو ہر قدم پہ خدا ملتا ہے، اس راستے میں تو ہر قدم پہ کون ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے، خدا مل گیا تو خدا کے ساتھ ہمارے ابن آدم، اے آدم کے بچے علوم کی طریقی، اے آدم کے بچے میرے طرف میں چل تو تم مجھے پا لے گا، ان وجہ سے نہیں وجہ سے بول رہے، اگر تم نے مجھے پا لیا تو تمہیں ہر چیز کو پا لیا، ہر چیز تمہیں مل گئی، مل گیا، اور 70,000 بچے خدا کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا رحیم، او ابو رحیم، ان المسلم اذا زار اخاه المسلم، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے چلتا ہے، شیعہ 70,000 ملک، تو اس کے پیچھے پیچھے 70,000 فرشتے یصلون علیہ، سب کے سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہم صلہ کما وصلہ فیک، ایسا تیری وجہ سے جا رہا ہے بندے بندے جس طرح یہ تیری وجہ سے ملنے جا رہا، اس طرح تو اس کو اپنے سے ملا دے، اپنے سے اس کو ملا دے۔ 70,000 فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ایک آدمی کی ملاقات پر 70,000 فرشتے ہیں، جب قوموں سے ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی، علاقے والوں سے ملاقات ہو رہی ہوگی، جیسے ہمارا اردو میں بیٹھ ہوگا، ایک دو سے ملاقات ہوگی، پورے ملنے والوں سے ملاقات ہوگی، پورے کہنے والوں سے ملاقات ہوگی، تو ایک آدمی کی جانب پر کرتے ہیں تو سارے ملنے والوں کی جانب پر ملاقات پر بنائے گئے ہوگی، وہ کبھی چھوڑے گا چھوڑے گا ملاقات، تو بھی ملاقات نہیں چھوڑے گا، بلکہ رات میں اپنے آپ کو نبیوں کی طرف دعوت قومی لیلا و نہارا، تم علیہ السلام کریں اللہ نے دن میں بھی دعوت دی اور رات میں بھی دعوت دی، ہم دن میں دعوت نہیں دے پا رہے ہوئے تم رات میں دعوت نہیں دے پا رہے، تو ہم ہفتے میں اتنی ہفتے میں ایک دن کی دعوت دے دو، ہفتے میں ایک دن کی پہلے علاقے والوں کو محنت کر کے اللہ کی دعوت کرا دو، تاکہ تمہیں رات دن دعوت دینی ہے، اس لیے تاکہ رات دن دعوت دینے آ جائے، صبح شام ہمارا مقصد حیات اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، آخر میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اتنا ارسلنا کا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا، جب بھیج دیا تو اجازت ہو گئی، تو اس میں بےعزتی کا کیا مطلب ہے؟ بےعزتی کا مطلب ہے بے نصرتی کہ آپ اللہ کی مدد کی دعوت دیں، تو اس کی مدد کے بغیر کوئی دعوت نہیں، پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں تھا، تو ہم کہاں کہتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں، دعوت میں ایک قدم اٹھنے کے بعد دوسرے قدم کے اٹھنے کو جب تک اللہ کا فضل عظیم احسان عظیم نہیں سمجھو گے تب تک تم ابراہیم کی ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، تو ہر اس کے لیے یا تو اس کو اللہ چاہتے ہیں
سے ہمیں خود شکر ادا کریں. یہ تو اللہ کی مدد سے دعوت دی ہے. جاؤ فرعون کے پاس، یہ کیا فرعون کو یہاں بلا لو. وہ موسیٰ رسول اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، اس کے باوجود مبارک جاؤ. اور ہم کہہ رہے ہیں ہم قاضی صاحب نبی کو کہا جاتی ہے جاؤ. تو نبی علیہ السلام اور اپنی عاجزی کمزوری اللہ کے سامنے میرا سینہ کم ہوتا ہے، میری زبان چلتی میری حکومت ہے. ابھی ہارون ہوا تو ہوگی میری انسان، میرا بھائی ہارون ہے وہ زیادہ اچھی بات کر لیتا ہے. آپ اس کو بھی سبھی بنا لیجیے، سبھی بنا لیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کرے. وجعلنی وزیرا من اہلی رب اجعل لي وزیرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری میرے کرنے کے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرفت کھول دے تاکہ لوگ بات کو سمجھیں. وجعل لي وزیرا من اہلی اور میرے گھر والوں میں میرا مددگار بنا دیجیے اخی ہارون. میری کمر اس کے ذریعے واٹسیپ کی امری اور اس کو میرے کمرے کے کام میں شریک کر دیجیے. کہیں سب بھی ہے کثیرہ تاکہ ہم آپ کو خوب کافی بنائیں. ونذکرک کثیرہ تاکہ ہم آپ کا خوب ذکر کریں، خوب آپ کا نام اتنا دعوت میں اور میں اللہ کا ذکر ہوگا اتنا ہی لوگوں کو ہماری دعوت کا اثر ہوگا. تم نے مانگا وہ ہم نے تمہیں دے دیا، جاؤ تم نے نبی اور تمہارا بھائی. جب میں جاؤ ملاقات میں جاؤ تو اللہ سے مانگ لو. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ سے اپنے بھائی کو کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے لانے ہوئے دعوت دینے کے لانے ہوئے اللہ سے مانگ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بھائی نے کسی بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پر کیا. اللہ سے کہہ کر ان کو کیا بنوا لیا. اب ہم نبی تو بنوانے چاہتے ہیں بھائی اپنے رشتے دار کہنے والے، لیکن اللہ سے نبوت کا کام نہیں. اس طرح ہم بچنے کے لیے جا رہے ہیں، اس طرح ہمارے سارے پہلے والوں کو اس طرح ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. اے اللہ اس طرح سارے مسلمانوں کو دعوت دینے والے ایسا اس طرح میرے گھر جائے اس طرح سارے مسلمانوں کو اپنی جانے والا اللہ تعالیٰ قبولیت کا وقت ہے. جاؤ اب یہ نہیں کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ اور نہیں سب انت واقع کمی آ جائے. تم لوگ تیرے بھائی دونوں جاؤ میری آیت سے لے کے بلا تنیا کی ذکری اور میرے ذکر میں کمی نہ کرنا کوتاہی نہ کرنا. یا اللہ اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. اللہ یہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے وہ تو بہت شدت ہے ظالم ہے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے لوگوں کے اوپر. دل اوتاد دل اوتاد وہ زنجیریں کاٹتے وہ کیلے کاٹتے ایک ہاتھ میں یہاں کی ایک ہاتھ میں یہاں کی ایک پیر میں اس طرح لوگوں کو سلائے نہیں کرتا. سب سننے والا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے دعوت دینے سے پہلے تبلیغ کرنے سے پہلے لا تخافا ڈرو مت اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمعوا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ذکر کو، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری ملاقات کو اور میں سن رہا ہوں تمہاری بات چیت کو. کیا بات ہو رہی ہے ملاقات سے کس طرح تم میرا تعلق کو چلا رہے ہو وہ کیا تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اننی معکم کہ اللہ سب کے ساتھ ہے لیکن داعی کے ساتھ اور دین کی محنت کرنے والے کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہے. خصوصی ہم اللہ کے داعی ہیں اور اللہ کی مدد وہ ہمارے ساتھ ہیں. آزاد ایسے نہیں دعوت جا کر اپنی مدد کو نہیں فقل اللہ کا الہ انت زکا جا کر اسے کہو سمجھ جائے گزر جائے وہ کیا کا الہ میں تجھے تیرے رب کی رہنمائی کر رہا ہوں تیری تجھے تیرے رب کی طرف بلا رہا ہوں اور جا کر اس سے نرم بات کرو. ایسی بات کرو کافر سے ظالم سے نرم بات. جب کافر ظالم سے نرم بات کرنی ہے تو مسلمان سے ایمان والے سے
نبی جی کہہ دو میرے بندوں کو اچھی بات کریں، ایسی بات کریں جس کی دنیا سے ٹوٹ جائے ڈوب جائے. اتنا شیطان ہے جب بیٹھا ہوں شیطان لڑائی کرا دے اتنا شیطان کا انسان اگر کو سننا نرم بات کرو. سختی سے بات کرنے سے بجائے بات کرنے کے بگڑ جاتی ہے. تو جب غیروں سے بھی نرم بات کرنی ہے تو ہم کو نرم بات دعا مانگنی ہے. صاف کیا کرنا ہے کہ صاف سو کر نہیں رو کر کیسے رو کر دعا مانگنی ہے. بات لے کر تیرے ایمان کی دعوت لے کر اے اللہ ہمارے ایمان کو محسوس کرو. جن لوگوں کے پاس ہم جائیں ان کو بھی دعوت کرو. اب رہبر کا کام رہبر اپنے بھائی کو اس انداز سے بلائے وہ آنے کے لیے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو. دخل البصر فلا جب آنکھ داخل ہو گئی گھر میں تو اب اجازت کا کوئی مطلب نہیں. دروازے ایک طرف ہٹ کر اس طریقے سے انداز سے بلائے وہ آنے کے لیے تیار ہو جائے. عبدالرحمان بھائی عبدالسلام بلائے تاکہ وہ آنے کے لیے تیار ہو. جب وہ آئے تو رحمت دیکھ لیں خالی میں آئے تو اڑتی نہیں اڑتی بچے کو بولنے تو نہیں دے رہا. جس حال میں حال میں نہیں ملا ہے تو بھی اڑ جائے بھائی اب وہ آ جائے گا اب اور پھر معلوم بھائی دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ہر غیر اللہ کی عظمت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے رسول کا علم کرے. ان کی وجہ سے ہمیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا قرآن عطا فرمایا. انہوں نے ہمیں طریقے بتائے ان کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں تو اللہ کا حکم بننے کا طریقہ ہماری زندگی میں جب آئے گا جب ہم بار بار اللہ اور اس کے رسول کی باتیں محتاج ہوتے ابھی مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہیں. ہم آپ کو لینے کے لیے آئے بھائی آپ ہمارے پاس ان آدمی کو ماشاء اللہ بولا نا آتے ہی دو آج تو ہم آپ کو پہلے لینے کے لیے آئے مغرب کی اعلان ہوگی اجازت ابھی تو ہم آپ کو اس وقت میں وہاں بات نہیں چاہیے اس کے لیے لینے کے لیے آپ آگے آپ آ جاؤ اور جب آؤ تو بھی ساتھ لے کر آ جاؤ. نقد مسجد کرانے کے لیے اس کو تیار کرے. وہ تیار ہو جائے ایک ساتھی کو ساتھ لگا کر اپنے کام کو بڑھایا جائے. اب اس کا اکرام ہے آنے جائیں گے مسجد لے جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ ساتھ لگا کے بھی آپ جائیں گے میں کچھ بیماری ہو سکتا ہے گھر میں نہیں رہتا جانتا ہوں اللہ کی بات آپ کو پیش کیا اب اس کے گرام مہمان آتے گھر میں ایسے جاتے تو کیا کرتے ہیں اور کوئی بہت دور سے آیا کسی دور سے آیا تو اس کو ایئرپورٹ کرنا ہے بات نکال کر دوبارہ کرایا تو 2 دن ہو گئے سارا کچھ کام بات کرنے والے تاکہ ایسا ذہن دماغ تیار ہو جائے جب بھی کہا جائے گا تو
رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کون نہیں جب دل دعا یاد ہے جو کام دعوت سے نہیں ہوگا وہ کام ہو جائے گا دعا کیونکہ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں بھائی کے بعد ہماری بندی اپنے آپ سے سب کے لیے کیا کریں گے دعا مالا ہے تو چوتھا کلمہ پڑھیں گے اور ہے جو متکلم بات کریں گے اس وقت میں سب اپنی تصویر اور تصویر کیا کریں گے بند کر دیں گے. اس وقت تصویر کیا ہے اس وقت تصویر بات کو سننا ہے اور جب متکلم ہے اللہ کے غیر کچھ نہیں کر سکتا اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے. دل ہی دل میں ساتھ چلنے والے جو ہیں ہم ایسے ہیں ایسی بات کیا ہوگا اس سے ایمان کی موجیں گہرے دل کو قریب چلو گے